بہت شکریہ عادل صاحب. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں کوئی بھی ابو دا لا نہیں ہے. یہ ایک اچھا پریسیڈنٹ ہے, لیکن جس جگہ سے جو آدمی آیا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی وہی ادارہ کر سکتا ہے. اگر سپریم کورٹ یا کورٹس کا ہے تو وہاں ہمارے پاس سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے. سویلنس کے لیے تو تھک سکنڈ ہے, ہمیں تو کہیں بھی رگڑ دیتے ہیں. اور اگر فوج ہے تو اس کی تنصیبات پہ اگر ایکشن ہوگا یا آگ لگائی جائے گی, وہ ہماری ڈیفنس لائن ہے, تو اس میں ان کو پرچہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تو بلکہ ایک آرڈر ہو گیا, سیاسی آرڈر ہو گیا, جس کے تحت آپ جتنا بھی آپ نے اسپائنگ کرنی ہے یا مخبری کرنی ہے, چاہے ہماری امپورٹنٹ ایسٹس کی کیوں نہ ہو, وہ بھی اجازت ہو گئی. تو یہاں تو جس کی گنگا اس کو وہ ایسی چلتی رہتی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر تو یہ امپلیمنٹیشن کے لیے یہ آرمی کو کہتے ہیں ایز اے انسٹیٹیوٹ ٹو ٹیک چارج آف اٹ, اور جس طرح بھی انہوں نے ٹرائل کرنا ہے, جو بھی ان کا پروسیجر ہے, تو یہ تو ایکسیپٹیبل ہے اور ہونا بھی چاہیے. ٹو ٹیک چارج آف واٹ, لائک اس میں کمیشن تشکیل ہو اور اگر فگر آؤٹ کیا جائے یہ لوگ ریسپانسبل ہیں, تو ان کو آپ کہہ رہے ہیں آرمی کو دے دیا جائے. نیچرلی وہ تو انسٹیٹیوٹ کے نا, کسی کے میرے اور آپ, تو ملٹری ایکٹ کے تحت, لا کے تحت ہونا بھی یہ چاہیے. اور ملٹری کے تنصیبات پہ جو کوئی ایکشن ہے تو بھی اس پہ ایکشن آرمی کو لینا چاہیے. جو ادارہ اگر آپ کی میری گاڑی توڑ دیتے ہیں تو ہم تو ایف آئی آر کٹا سکتے ہیں, لیکن فوج کے اوپر کچھ ہوگا تو ہم نہیں کریں گے. ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ ہمارا ایک کمپلیکس بن گیا کہ ہم ڈیفنس لائن میں آرمی کو استعمال کرتے ہیں, آرمی قربانیوں کو زبانی طور پہ سراہتے ہیں, لیکن بغض بھی ان کے اوپر رکھتے ہیں اور شرماتے بھی ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ پرائیڈ لے لیں, ان کا احترام لے لیں ان کے لیے کہ جو انہوں نے ہمارے شہادتیں دی ہیں, قربانیاں دی ہیں. ابھی جو ریسنٹلی شہادتیں ہوئی ہیں اور ہم روز شہیدوں کی کفن اٹھا رہے ہیں, جنازے اٹھا رہے ہیں, اور ملک کی دفاع کے لیے, ہمارے لیے, اور جمہوری لوگ پھر اسی کے خلاف بیانیہ بنا کے اپنی جو اقتدار کی سیڑھی ہے, اپنے کردار کو نہیں دیکھتے بلکہ ان کے اوپر اپنی سیڑھی کھڑی کرتے اقتدار کی. تو ان سب چیزوں کے اندر ایک کمپلیکیشن کے اندر جا رہا ہے, اور میرے خیال سے سب اداروں کو اپنی حد میں رہنا چاہیے. قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, سیاسی ایکسپیریمنٹس اور سیاسی بیانات اور سیاسی فیصلے نہیں ہونے چاہیے, اور ایسے فیصلے بھی عدالتی نظام میں نہیں ہونے چاہیے جس کے تحت دہشت گرد تنظیمیں جو اس کا خیر مقدم کریں. یہ بھی ایک ان سین ان کالڈ چیز ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رول آف لا کے لیے اگر کمیشن کچھ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, اگر وہ تانے بانے جو ہے وہ فارمر ملٹری کے لوگوں پہ جاتے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں وہ ملٹری ہی اس کو ڈیل کرے, ایک طرف کر دیں. لیکن فی الحال ماحول ایسا بن چکا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے فیصلے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے دہشت گردی کی چیزیں بڑی. دیکھیں نا عادل صاحب, اف یو الاؤ می سر 2 منٹس, دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ کرنے کا جا رہے ہیں. جو یہ آج آپ کا ٹیررزم سر اٹھا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو لوگ سیریسلی نہیں دیکھ رہے. یہ اس لیے اٹھا رہا ہے کہ آپ کے فیصلے سے ہو رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے پہلے عمران خان کو لے آئے تھے, اب نواز شریف کو لا رہے ہیں. یہی بیانیہ نا, عنایت کا نام میں ہم چھپ چھپا کے یہ بات کرتے ہیں, انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی. ہم کھل کے بات کریں. عدالتیں جو ہے وہ صادق امین کا سرٹیفکیٹ دیتی ہے عمران خان صاحب کو, عدالتیں دے رہی ہیں, ہم نے اس کو مان لیا. نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیا, عدالتوں نے کیا. نواز شریف صاحب کو انگوٹھا لگا کے 50 روپے اسٹیمپ پیپر کا جانے دے دو, عدالتوں نے کہا. آج نواز شریف صاحب واپس آ گئے, عدالتوں نے ضمانتیں دے دی, آج بھی عدالت نے ان کو ضمانت دے دی, آج خارج کر دیا کہ. تو جب ساری عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں اور ہم منومن تسلیم کر رہے ہیں, تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اور اس کو ڈائریکشن دے رہا ہے. اب تو میں یہ سمجھاؤں, جو سیاست میں تھوڑی بہت جانتا ہوں, کہ عدالتی نظام اور ڈھانچے کے تحت جس لیڈر کو چاہے آپ آسمان پہ بٹھا دیں, جس کو چاہے زمین پہ گرا دیں, جس کی چاہے لہر کھڑی کر دیں, جس کی چاہے ویو اڑا دیں. تو سمپل از دیٹ. تو ہمیں عدالتی نظام کی اب فوکس کر کے اس کے اوپر ضرورت ہے کام کرنے کی, ادروائز وی آل ہیڈ اٹ. مصطفیٰ بھائی, آپ کے خیال میں ایک نئی کنٹروورسی کریٹ ہونے جا رہی ہے, فوکس ڈی فوکس ہو جائے گا اگر جو چیزوں کے اوپر فوکس ہے کہ کسی طریقے سے اسٹیبلٹی آئے, اکنامک پراسپیرٹی آئے, یا پولیٹیکل جو ٹرموائل ہے یہ ختم ہو, اس قسم کے کمیشنز کے بعد کرائسس مزید بڑھے گا, یا ہم ایشو کو ایڈریس کریں گے؟ جناب فیصل وڈا صاحب کا خیال یہ کہ عدالتی فیصلوں سے یہاں بھوچال بھی آ رہے ہیں, اور اسی سے جو ہے لوگوں کو صادق اور امین بھی کہا جا رہا ہے, اسی سے کلیئر بھی ہو رہے ہیں, اسی سے سزائیں بھی مل رہی ہیں. یور ٹیک آن. دیکھیں, یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری جو عدلیہ ہے اس نے اتنے ماضی کے اندر کنٹروورشل فیصلے دیے ہیں کہ اس کی آج فیصلوں کی جو سینکٹٹی ہے, جو فیصلوں کی ساکھ ہے, وہ اس طرح سے عوام میں موجود نہیں. کوسچنیبل ہے. اس لیے کوسچنیبل ہے کہ واٹ از این آرڈنری مین ٹو میک آف اٹ, کہ ایک دن فیصلہ صادر ہوتا ہے کہ فلانے صاحب جو ہیں وہ صادق اور امین ہیں, پھر اس کے بعد ایک اور ڈائریکشن میں عدلیہ چل پڑتی ہے. ایک صاحب کو بنا کر قوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے تو بہت بڑے جرائم کیے ہیں, اور پھر ایونچولی وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ واپس آتے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے.
تو عدلیہ کے اوپر اور ان کی جس طریقے سے فیصلے ہینڈ ڈاؤن کیے جاتے ہیں، اس پروسیس کے اوپر سوالات تو بہت زیادہ کھڑے ہو گئے ہیں. اور خیر ہماری ایک تاریخ بھی ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس آپ کے سامنے موجود ہے. تو اٹس ہائی ٹائم کہ ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہ اپنے ادارے کی ریفارم کے اوپر بھی دیکھیں، اور یہ جس طریقے سے ان کی جو سینکٹی مجروح ہوئی ہے اس کو ریسٹور کرنے کے لیے کوئی اقدامات بھی اٹھائیں. جہاں تک اس کمیشن کا تعلق ہے، روایات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو روایات تو پاکستان میں یہی ہیں کہ کمیشنز بنتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر ان کی رپورٹس ہی پبلک نہیں ہوتی، اور اگر رپورٹس پبلش ہو جاتی ہیں تو پھر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی. ہمارے سامنے اصغر خان کیس کی ایک ایگزامپل موجود ہے. 2012 یا 2013 میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اور 1990 کا جو الیکشن تھا اس کے اندر جو کچھ ہوتا رہا، لوگوں نے ٹیسٹیفائی کیا آ کے سپریم کورٹ کے سامنے، انہوں نے مانا، تسلیم کیا اس وقت کے جو کیریکٹرز تھے. سپریم کورٹ نے بڑے جوش و خروش سے کہا کہ ان کے خلاف کارروائی ہو، آج تک کارروائی نہیں ہو سکی. ایبٹ آباد کمیشن آپ کے سامنے موجود ہے، اس کی بھی رپورٹ اس طرح پبلک نہیں ہوئی. تو آپ کے خیال میں اس وقت ایک کنٹروورسی کریٹ کرے گا یہ کمیشن، ایک نیا پینڈورا باکس کھل جائے گا، یا وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دی رائٹ پاتھ؟ دیکھیں، ایک ٹروتھ تو سامنے آنی چاہیے لوگوں کے. ٹروتھ تو یہ آنی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے یہ کیسے ہوتا ہے، اور اگر واقعی وہ کیا گیا تو پھر اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں. یہ چیزیں سامنے تو آنی چاہیے. ٹی ایل پی کو جو سپورٹ مل رہی تھی وہ سپورٹ کہاں سے مل رہی تھی، اور اگر یہ سوالات، ان کے جوابات اس کمیشن کے ذریعے آتے ہیں تو جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ 2 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے کمیشن کو. تو پھر یہ آگے الیکشن بھی ہے، تو کیا اس کی رپورٹ کوئی ٹرم آئل مزید کھڑا کرے گی، کوئی بحران کھڑا کرے گی آپ کے خیال میں، یا نہیں صرف پتہ چل جائے گا اور لوگ خاموش ہو جائیں گے؟ کیا ٹرم آئل ادھر ملک آدھا چلا گیا تو حمود الرحمان کمیشن بنا تو کیا ٹرم آئل ہو گیا؟ آئی مین واٹ ورلڈ آر وی لیونگ ان؟ کوئی ٹرم آئل نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونا. لوگ اس کو بس ایک رپورٹ کے طور پہ لیں گے. اگر آپ روایات کو آپ سامنے رکھیں تو کمیشن کی جو رپورٹس ہیں وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتی. تو ایک بڑا کویسچن تو یہ ہوگا کہ کیا سپریم کورٹ 2 مہینے کے بعد جب دوبارہ اس کیس کو سنے گی اور کمیشن اپنی سفارشات تیار کر کے سپریم کورٹ کے سامنے لائے گا تو سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں کیا وہ امپلیمنٹ ہو پائیں گے، یا سپریم کورٹ پھر آگے فردر ان سفارشات کی روشنی میں اگر کسی سرکاری ادارے کو، محکمے کو کہتی ہے کہ آپ فردر اس کے بنیاد پہ آگے پروسیڈنگز کریں، تو کیا وہ پروسیڈنگز پھر اسی طرح چلیں گی؟ تو بہت اس میں لیگلی بہت ifs and buts ہے.